بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے تعلق سے چند باتیں ملک کے تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے زکوٰۃ کی اہمیت دین میں قرآن و سنت میں کیا ہے، اور پھر دور نبوی میں زکوٰۃ کا کیسے اہتمام ہوتا تھا دور خلفائے راشدین میں، اور آج دنیا میں اس کی کیا حالت ہے۔ یہ پہلا حصہ ہوا۔ دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہماری زکوٰۃ کی حالت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اور دنیا میں مختلف ممالک میں، خود ہمارے ملک میں اور دوسرے ممالک میں لوگوں نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے لیے کیا کوششیں کی ہیں، اس کا ایک مختصر تعارف جو ہے دوسرے حصے میں ہوگا۔ اور پھر آخری حصے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے لیے ہم ہندوستان میں کیا کریں گے، اس کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے، ایک تفصیلی خاکہ آپ کے سامنے تیسرے حصے میں بیان کروں گا۔ آئیے میں سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، دین میں کیا اہمیت ہے، قرآن و سنت میں اس کے تعلق سے کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ بھائیو اور دوستو، ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد صرف 2 چیزوں کے بارے میں ہمارے سامنے بات آتی ہے قرآن میں، ایک نماز کو قائم کرنا اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مرتبے نماز اور زکوٰۃ کا متصل ذکر دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور صرف زکوٰۃ کا جو ہے 80 سے زیادہ مقامات پر جو ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ ہے کہ نماز جو ہے انسان کو اللہ سے ملاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے انسانوں کو اللہ کے بندوں سے جو ہے وہ ہم کو ملاتی ہے۔ یہ ایک اللہ کے حقوق کو پہچاننا، دوسرا جو ہے اللہ کے بندوں کا حقوق کو پہچاننے کی طرف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ دین کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو کلمہ شہادت ہے، دوسرا جو ہے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5واں جو ہے روزے رکھنا ماہ رمضان میں۔ آج ہم اپنی سوسائٹی پر غور کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلمے پر بھی محنت ہو رہی ہے، لوگ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، نہ صرف فرائض بلکہ سنن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر نوافل کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج کے میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف فرض حج بلکہ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، نفل عمرے کی بات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے رمضان کے روزے بلکہ مختلف 6 روزے جو شوال کے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے شعبان کے 15ویں دن جو ہے جو روزہ ہے، اس کے تعلق سے بھی اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں معلوم نہیں کہ آپ نصاب کیا ہے، اس کو جو ہے ہم کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ جو ہے بہت صورتحال جو ہے بہت ہی گمبھیر ہے، تو اس پر جو ہے ہمیں ایک غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے ایک محفل میں بعض لوگوں سے کہا کہ بھئی ایک چھوٹا سا کوسچنر دیا، ان سے پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونا اور چاندی میں کیا ہے، اور آج جو ہے زکوٰۃ آپ کیسے ادا کرتے ہیں، اور اس کو کیسے جو ہے لوگ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کا نصاب بھی معلوم نہیں ہے، سونے میں کتنا گرام ہوتا ہے، چاندی میں کتنا گرام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کیا احکامات آتے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کو تقسیم کر وصول اور تقسیم پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مقصود ہو، اور گردن چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو ہے 8 جو ہے اصناف ہیں جس میں جو ہے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فقراء، مساکین، دوسرا جو ہے زکوٰۃ کو وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تالیف قلب ہیں، جو نو مسلم ہیں، جو اسلام کی جو ہے کی حفاظت کرنے یا اس کی تائید کرنے والے لوگ ہیں، یا جو ہے جو لوگ قرض دار ہیں، یا جو غلامی کے میں اپنے گردن لگائے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ کے راہ میں
اور مسافروں کے لیے. یہ 8 مدات ہیں. اس کو جو ہے ہم کو ضروری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف جو ہے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقراہم، تم مالداروں سے زکوٰۃ کی رقم حاصل کرو اور غربا میں جو اس کو تقسیم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انفرادی نہیں تھا کہ ہر شخص جو ہے اپنے طور پر زکوٰۃ کو لیتا اور دیتا نہیں تھا، بلکہ ایک بیت المال تھا جو ہے وہ لوگ وصول کرتے تھے. اور اس کے مدات میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ زکوٰۃ کے مدات میں ایک مد یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کو وصول کرنے اور تقسیم کرنے والوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم فیہا. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اے نبی تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی راہ میں انہیں بڑھاؤ. تو حکم ہے اللہ کے رسول کو تو تم حاصل کرو. اس کا مطلب ہے کہ وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے بھی موجود ہیں اور اللہ کے رسول کو حکم بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے انفرادی نہیں ہے بلکہ ایک کلیکٹیو سسٹم ہے جو براہ راست جو حکومت کے ذریعے سے اس کو کیا جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف جو ہے آج جو ہمارے ذہن میں ہے کہ غریبوں کو دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں 3 اہم پہلو ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہر شخص کے زکوٰۃ دینے والے کا تزکیہ بھی ہے اور اس کی تربیت بھی ہے. دوسرا جو ہے غریبوں کی اور مفلسوں کی کفالت بھی ہے. تیسرے جو ہے دین کی نصرت اور حمایت بھی ہے. یہ 3 اہم مدات ہیں جس کی طرف جو ہے زکوٰۃ جو ہے اپنے اندر جو ہے یہ رکھتا ہے، یہ کام کا دائرہ رکھتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا نظام کیسا قائم تھا. آپ وہاں جو ہے 4 قسم کے انسٹیٹیوشن تھے. ایک عاملین صدقات تھے، دوسرے جو کاتبین صدقات تھے، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے قارصین تھے اور پھر عاملین ہما تھے. عاملین صدقات کون تھے؟ وہ لوگ جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے اور قبیلوں کی طرف جاتے اور پھر جو زکوٰۃ وصول کر کے آتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس قسم کے صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. حضرت عمر تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، حضرت عمر بن عاص تھے اور پھر عبد الرحمن بن عوف تھے. آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے. ایک حضرت عمر تو خلیفہ ہوئے، حضرت عمر بن عاص تو مصر کے گورنر ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح جو ہے سپہ سالار تھے اور پھر جو ہے عبد الرحمن بن عوف تو اس زمانے کے بہت بڑے بلینر تھے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا. یہ لوگ بہت دیانتدار بھی تھے اور زمانے کو جاننے والے بھی تھے اور پھر جو ہے وہ اتنا باوقار اور بہت عزت کا مقام تھا ان کو سوسائٹی میں کہ پھر ان کو اللہ کے رسول نے جو ہے پروانہ دیا، کوڈ آف کانڈکٹ دیا کہ جب تم جاؤ گے تو وہاں ان لوگوں کے پاس جا کے جو اس کو وصول کرنا اور ان کے جو کرائم اموال ہیں، جو بہترین مال ہے، اس میں سے حاصل نہیں کرنا بلکہ آوریج قسم کے جو چیزیں ہیں اس سے جو زکوٰۃ حاصل کرنا. جب تم زکوٰۃ حاصل کر لو تو ان کے لیے دعائے خیر بھی کرو. اور پھر جو لوگ جن کے پاس وہ جاتے تھے ان کے پاس بھی اللہ کے رسول حکم بھیجتے تھے، پروانہ بھیجتے تھے کہ جب لوگ آئیں تو تم جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے قبیلے کی طرف جاتے تھے، ان کے نفسیات کو بھی جانتے تھے. تو اس قسم کے لوگوں کو ہم جو ہے زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے بھیجیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کاتبین صدقات تھے، اس کو حساب کتاب اکاؤنٹس رکھنے اور آڈیٹنگ کرنے کا بھی جو ہے پورا نظام تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام ایک بہت بڑے صحابی اور جو بہت بڑے تاجر تھے وہ اس کے انچارج تھے. اور اگر وہ نہ ہو تو جہیم بن سلت تھے، یہ بھی صحابی ہیں. اور پھر قارصین تھے. اس زمانے میں جو ہے زراعت میں جو ہے کھجور کے درخت تھے، انگور کے درخت تھے، یا کچھ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اناج ہوتا تھا، اس کو جو اسٹیمیٹ کرتے تھے جن کو ہم قارصین کہتے ہیں. اور پھر اس زمانے میں عاملین ہما مویشی تھے، اونٹ تھے، بکرے اور بھیڑ تھے. اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہے اس کو نکالتے تھے. اس کا بھی ایک نصاب ہے، اس کے ذریعے سے یہ نصاب وہاں آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نصاب کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نصاب سونے کا کیا ہے، چاندی کا کیا ہے، اور اگر جو ہے مویشی ہو تو اس کا کیا ہے، زراعت اگر ہو تو اس کا نصاب کیا ہوگا. اگر اس کے نصاب سے اوپر ہوگا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مستحق ہوگا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں چند قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن مدینے کے بیت المال میں نہیں دیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر نے کہا
کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن زکوٰۃ جو ہمارے بیت المال میں ادا نہیں کرتے، اگر وہ اونٹ کی ایک رسی ہو یا چھوٹا سا بچہ بھی، جانور کا بچہ بھی ہو، تو میں ان کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ بھی اجتماعی نظم زکوٰۃ کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو حضرت معاذ ابن جبل کو جو ہے یمن کی طرف بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ پہلے سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1/3 جو ہے زکوٰۃ وہ مدینے کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ سے، معاذ یہ کیا ہے کہ یمن میں لوگ نہیں ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں کہ تم نے 1/3 جو ہے 1/3 حصہ تم نے بھیج دیا؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ خلیفہ راشد وہاں کوئی لوگ نہیں ہیں، اس لیے تو میں نے بھیجا ہے۔ دوسرا سال دیکھا، حضرت معاذ نے آدھا حصہ زکوٰۃ جو ہے یمن سے وصول کر کے بھیج دیا، پھر یہی سوال کیا حضرت عمر نے۔ تیسرے سال ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا زکوٰۃ جو یمن میں وصول حضرت عمر کے پاس جو ہے بیت المال میں بھیج دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے میرے صحابی، کیا صحابی رسول، کیا وہاں کوئی لوگ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا معاذ نے، یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے خلیفہ عمر، تو اس لیے میں ساری چیزیں جو ہے وہاں بھیج رہا ہوں۔ تو یہاں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک نیا صورتحال پیدا ہوتا ہے۔ ان کا دور خلافت جو ہے 2 سال سے بھی کم ہے، لیکن متقی اور پرہیزگار تھے، اور پھر ان کو حکومت چلانا آتا تھا۔ تو انہوں نے جب مصر کے گورنر کو لکھا کہ تم جو ہے وہاں کے زکوٰۃ کو جو ہے تم وہیں خرچ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے، کتاب الاموال میں جو ہے بات لکھی، ابو عبید نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ منادی کرا دی کہ غلاموں کو آزاد کرو، سرائے مسافروں کے لیے تیار کرو، اور جو لوگ جو ہے بے نکاح مرد اور عورت ہیں ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک منادی کرنے والا گلیوں میں پھرتا ہے کہ کون ہے قرض دار، کون ہے جس کی نکاح کی ضرورت ہے، کون ہے یتیم ہے، اور ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے پیسے وصول ہوتی تھی۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے۔ ایک کیئرنگ اور شیئرنگ سوسائٹی تھی۔ آج اگر ہم زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو قائم کریں گے تو وہ دور آئے گا جو حضرت عمر کے دور میں تھا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا، کہ وہاں کہیں وہ لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے، اور زکوٰۃ دینے والا تو ہوگا لیکن زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کے بعد، خلفۂ راشدین کے دور کے بعد جو اموی دور آیا، اور پھر جو ہے اس میں جو ہے خلیفہ وقت کو جو ہے زکوٰۃ کا وصول ہوتا تھا، لیکن صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی اکابر صحابہ نے، تابعین نے کہا کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر دینے کے لیے کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاتاریوں نے حملہ کیا اور عباسی حکومت کا کچھ کی اینٹ بجا دی، اور بغداد میں جو ہے حال ایسا ہو گیا کہ وہاں بیت المال میں پیسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں علماء نے کہا کہ اب جو ہے دولت کی اور خزانے کی جو ہے حفاظت نہیں ہو سکتی، یہ دارالحرب ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے لوگ جو ہے انفرادی طور پر جو ہے ہم یہ قائم کریں گے، اجتماعی نظم جو ہے ختم کر کے انفرادی نظم کر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اگر اجتماعی نظم ختم ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز ہو یا عیدین ہو، جب تک جو ہے حاکم وقت نہ ہو، کوئی قاضی مقرر نہ ہو، یا اس کا جو ہے نائب نہ ہو، تو وہاں جو ہے نہ جماعت ہو سکتی ہے، جمعے کی نماز ہو تک نہ عیدین کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام خدوری نے مختصر الخدوری میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے طور پر ایک نائب مقرر کر دیں گے، اور اپنے امام کے بغیر بھی اپنے علاقوں میں کسی شخص کو جو ہم مقرر کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو جو ہے ابن عابدین نے بھی اس زمانے میں لکھا کہ اگر قرطبہ میں جو اس کا علاقہ تھا، اسپین کا علاقہ تھا، وہاں بھی اگر حکمران نہیں ہے تو وہاں بھی جو ہے ہم کو ایک اجتماعی نظم زکوٰۃ کے لیے جو ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو آج ہندوستان میں ہم کیا کریں؟ یہاں جو ہے ہماری حکومت نے اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک پلورل سوسائٹی ہے، سیکولر دور ہے۔ تو آج ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ مسلم بستیاں جس طرح اپنی نمازوں کے لیے مسجد کا، جماعت کا اور امامت کا انتظام کرتی ہیں، اسی طرح اپنے زکوٰۃوں کے لیے بھی بیت المال قائم کریں، اور بستی بھر میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے انہیں مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کریں، تاکہ اسلام کے اس اہم رکن کا جو منشا ہے وہ نظم حکومت کی عدم موجودگی میں بھی اس قدر ضرور حاصل ہوتا رہے جس قدر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ اجتماعی غلط کاری ہوگی۔
ان کی کتاب اسلام ایک نظر میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ اگر زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم نہیں کیا گیا تو یہ اجتماعی غلط کاری ہوگی۔ تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر ہم کو جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے اس ملک میں ہم کیسے قائم کریں۔ یہ پہلا حصہ ہے، آئندہ اس میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی صورتحال کیا ہے، ملک میں کیا صورتحال ہے، دنیا میں دوسرے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔